بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی دوسری نشست ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس نشست میں وہ جو چلا ہوا ہے معاملہ کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بولے ہیں, بہت کھل کے بولے ہیں اور جلسے میں بولے ہیں, اور پاکستان کی فوج کو نام لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ جی کہ پھر آئین کے اوپر چلنے دیں. اس طرح کی گلاں کی نا یہ معاملات. اور صوبے بننے چاہیے اگر عوام کا مطالبہ ہے, اور بند کمروں میں بیٹھنے والوں کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر اس طرح کے مطالبات نہ ہوتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ بن سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا ایشو ہے, بلکہ ایشو ہی ایک ہے, یہی ایک ایشو ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ بڑی خبریں ہیں, بہت کچھ ہے. پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی ریزنٹمنٹ اور مزاحمت کا فیصلہ ہے, اور بظاہر لگتا تو ایسے ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ مانی بیٹھی ہوئی ہے کہ جی کہ جو جس طرح کہیں گے, چھوٹے صوبے بڑے صوبے, بڑے صوبوں کو چھوٹے چھوٹے, چھوٹے چھوٹے کو بڑے بڑے, مطلب جو کہو گے کر لیں گے, مطلب اس کا یہ ہے. تو جو نہیں جویں کہو گے کر لیں گے. تو لیکن کیا اس بات کے اوپر بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ سائڈ کے اوپر, نواز شریف صاحب کے اوپر, جس طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ جناب اہم معاملات ہیں. سر بیان کرو نا کی ہون کی جا رہے ہیں, خبراں دسو پہلے. خبریں صوبے بننے ہیں بڑے زور سے, ہمیں خیال آیا ہوا ہے صوبے بننے کا, اور یہ بالکل بھی نیا خیال نہیں ہے. پہلے نمبر پہ مائک پھر ملنے نال نور اللہ صاحب دی مسکراہٹ نہیں رک. تو پرانی کہانیاں ہیں, ٹیمیں بیٹھی ہوئی تھیں, کام ہو رہے تھے. کتنے ٹیمیں بیٹھی ہیں سی؟ اپنے اپنے آفیسز میں سیکریٹریٹ بنا کے بڑی بڑی ٹیمیں, بڑے بڑے افسران. پھر موجودہ افسران نہیں, کچھ پرانے افسران کی خدمات حاصل کی گئی جو ریٹائر ہو چکے تھے. کوئی چیف سیکریٹری, کوئی PND کے چیئرمین, کوئی پلاننگ ڈویژن کے, ان کو بٹھایا گیا, ان کی مدد سے رپورٹس تیار کی گئیں. اور بڑی وہ ارکریزی کہتے ہیں کہ کمال کیا گیا کہ اتنے بچے اسکول سے باہر ہیں اور اتنی وہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں اور اتنی امپورٹس ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے. تو کچھ لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. اچھا, تو وہ ان کی ویسے تو پروجیکٹ کبھی بھی تبدیل ہوتے پتہ نہیں چلتا, لیکن پروجیکٹ پورے زور و شور سے قائم ہے. اور ایک خیال یہ بھی کیا جاتا تھا کہ شاید وہ NFC اور یہ مسئلہ ہوگا, اس کا تو کسی حد تک توڑ کر لیا تھا. وہ پیسے آنے شروع ہو گئے, ادھر سے لے لیے ادھر سے لے لیے, سب نے مان بھی لی بات, کافی حد تک پیسے لگا دیے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ بھی کوئی ضروری ہی وہ بن گیا ہے, ضد کہہ لیں. جو میاں صاحب کی آپ بات کریں نا, مان گیا ان کا, تو مجھے تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے دونوں کو, جو بڑے دونوں ہیں ہمارے, ان کو کہا کہ تسی اپنا اپنا کام کرو, تانوں لوڑ نہیں بولن دی وچ. پیپلز پارٹی ول ویکھو کی کر رہے ہیں, بس انہوں نے کرن دیو. مطلب یہ تھا کہ جو شور مچانا ہے, ایجیٹیشن اگر ہونی ہے تو پیپلز پارٹی کر لے, کہ شروع کر لے تو وہ کر لے. پھر دونوں بڑے مطلب سرکاری نہیں اتنے چھوٹے چھوٹے سے نہیں, میں بڑے بڑے کی بات کر رہا ہوں. شباز شریف صاحب, ہاں جی, اور مریم صاحب جی. وہ کہتے آپ اپنا اپنا کام کریں, اور جو خبر کے مطابق, اطلاع کے مطابق کہ یہ ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا اپنا کام کریں اور وہ یہ دیکھیں, اس کو کر لیں گے, ہو جائے گا. تو یہی وجہ کہ وہ دونوں کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی مسئلہ ہوگا یہ صوبے بننے میں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور بلکہ جو رانا ثنا صاحب نے وہ کیا تھا, سوری محسن نقوی صاحب نے جس دن بات کی ہے, اس سے ایک رات پہلے وہ ملے آصف زرداری صاحب سے. تو ایک بڑے سینئر باخبر صحافی جن کی باتوں پہ بڑا شور بھی مچ جاتا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات تو گارنٹیڈ مجھے کنفرم ہے کہ محسن نقوی صاحب نے صدر صاحب کو یہ نہیں بتایا تھا, جس کی وجہ سے صدر صاحب ناراض بھی ہوئے. اچھا. اور ان کا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پتہ تھا کہ یہ بات ایسے ہونے جا رہی ہے, کیونکہ ان کے سامنے تو ہوتی رہتی ہے. تو یہ اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے صوبے بننے کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز کو وارا نہیں کھاتا, ٹھیک ہے, اور دونوں ایسپیکٹس ہیں. لوگوں کو وارا کھاتا, لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کو تو اب فی الحال یہی نظر آئے گا کہ اس میں فائدہ ہو جائے گا. میں ویسے اس سے کنونس نہیں ہوں اس بات سے کہ وہ DG خان سے آتا ہے اور اس کو چیف سیکریٹری نہیں ملتا, وہ وہاں سے آتا ہے اس کو IG نہیں ملتا, وہ ادھر سے آتا ہے ہیلتھ سیکریٹری نہیں ملتا. ہیلتھ سیکریٹری کو لاہور والے کو بھی نہیں ملتا ہیلتھ سیکریٹری, ٹھیک ہے نا. IG سب کسی کو نہیں ملتے, یہ نہیں ہے سب ان کی تو سڑک پہ سے نہیں آپ گزر سکتے وہاں. میرے خیال لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہوتی جان دی. اگر آپ سسٹم ٹھیک کر لیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں IG آفس کے چکر لگاؤں, میرا کیوں دل کرے گا کہ میں چکر لگاؤں. تو یہ ایشوز نہیں ہے.
دوسرا ہم نے صوبوں کا ابھی تو 2 کا حال ہے نا جو لوکاں نے سسٹم ٹھیک کر لیا, پیسے ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کہ آج جب ہم جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم 2 جگہوں پر لڑ رہے ہیں اور دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے, تو وہ 25-26 ہم کہاں کنٹرول کرتے پھریں گے؟ وہ سارا مین پاور ہمارے لوگ تو وہی ہیں نا جو ان کو نہیں چلا سکے, وہ ادھر کون سے تیر مار لیں گے, کون سے آسمان سے تارے توڑ لائیں گے, اور وہ ایکسپینس اور وہ ساری چیزیں اور وہ جو فورن فنڈنگ اور دشمن کی سازشیں جو بلوچستان میں ہو سکتی ہیں, جو کے پی میں ہو سکتی ہیں, تو وہ خدا نہ خواستہ جو ہمیں یہ سارے مسائل باقی جگہوں پر بھی فیس کرنے پڑیں گے. تو اس پہ بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم وہ جو پارلیمنٹ کا ادارہ ہے جو ایک ہے بنایا ہوا ہے جس پہ عوامی نمائندے جنہیں ہم کہتے ہیں, وہاں پر تو ہم بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہیں. اصل مسئلہ تو ہے کہ یہاں بات کریں, لوگوں کے بات سنیں, اور وہاں پر یہ ساری آپشنز آ جائیں گی. اب بلدیاتی اداروں کی بات ہو رہی ہے نا, مقامی حکومتوں کے الیکشن کی, تو جو اصل کام کرنے والے وہ کریں. اور یہ نہ سوٹ کرتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, کیونکہ اچھا ایک اور بھی اس میں کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی پارٹیز شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. پہلے قومی پارٹیاں اچھی نہیں لگتی تھیں اور قومی سطح کی پارٹیاں, اور اب جو صوبائی سطح کی ہیں شاید وہ بھی نہ اچھی لگتی ہوں. تو یہ کہانیاں نا اور سے اور بنتی جائیں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوامی نمائندوں پر چھوڑیں, وہ بات کریں, کیونکہ یہ اوریجنیٹ جہاں سے ہو رہا ہے نا وہ یہ نہیں تھا, وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. جہاں سے یہ آئیڈیا یا یہ مطالبہ آ رہا ہے وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں, وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, اور ان کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے. خیر اگلے 2-4 دن میں ایک کیمپین چلے گی جس میں ہمارے سارے سیاسی رہنما بھی تو مختلف اوقات میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہر طرح کے بیانات دیتے ہیں نا. جب مجھے سوٹ کر رہا ہوتا ہے تو میں سندھ تقسیم کر رہا ہوں, جب سندھ والوں کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ پنجاب تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے اس وقت ہم قومی اور عوامی مفاد نہیں دیکھتے. اور جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے جس میں ہم جیت جاتے ہیں, وہ فیئر ہوتا ہے. جس میں ہم ہار جاتے ہیں وہاں پر دھاندلی ہوئی ہوتی ہے. ہر پارٹی کا یہی وتیرہ ہے, وہ چاہے پنجاب کی ہو, چاہے سندھ کی ہو, چاہے کے پی کی ہو. تو یہ ہم اس وقت نہیں سوچتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ریکارڈ پر تو ہوتی ہیں نا. تو اب وہ سب کے بیانات اور وہ ساری کیمپینس ہمارے سامنے آئیں گی چیزیں چند دنوں میں. یعنی پنجاب حکومت شروع کرنے لگی پیپلز پارٹی کے خلاف؟ نہیں, میں کرنے لگا ہوں, ہم کرنے لگے ہیں سب کے خلاف. اچھا, یعنی کہ تسی نویں خبر سنا رہے ہو. ہاں جی, کہ جس طرح جو لوگ صوبوں کی وکالت کر رہے ہیں, جو کرتے رہے ہیں مختلف اوقات میں, جو پولیٹیکل لیڈرز جو اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, وہ خود بھی تو کرتے رہے نا کہ کہیں نہ کہیں. یعنی اشتہار کون چلائے گا, میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ تو کوئی بھی محب وطن انسان کوئی کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی بھی محب وطن شہری. میاں عامر محمود صاحب اور یہ یونیورسٹی والے نہیں, اب آپ دیکھیں یہ جب یہ بات اچھا نامعلوم کوئی چلائے گا. نہیں, نون لوگ ہوں گے ہمارے معاشرے کے, نون پرسنالٹیز ہوں گی, اور گروپ سامنے آ جائے. دیکھیں نا, ایک سول سوسائٹی جو ہم جس کو لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ کوئی گروپ بن جاتا ہے, ایک نیا گروپ. تو پھر وہ اینڈ لگتا ہے نا کہ پھر کوئی وہی لوگ نہیں, نون نام ہوں گے نا. اچھا, نون نام مطلب جس طرح محمد علی درانی صاحب ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں, نون نام آ جائیں گے نا سامنے. اور وہ ہو سکتا ہے استحکام پاکستان پارٹی شروع کر دے, ایک نون پارٹی ہے, پارلیمنٹ میں موجود ہے, اسمبلیوں میں موجود ہے. مجھے نہیں پتا ان کی طرف سے آئے گا, بالکل بھی نہیں پتا, لیکن میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو اس طرح کوئی بھی نون پرسنالٹی, نون گروپس جو ہیں وہ اس طرح کا ہمیں لوگوں کا چہرہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ خود مانتے تھے. نواز شریف صاحب کے پرانے بیان, ہاں, کہ یہ خود مانتے رہے ہیں, کے پرانے بیان یہ خود مانتے رہے ہیں. تو آج انہیں کیا ضرورت, آج کیوں یہ پریشان ہے؟ یعنی کہ کام بہت اچھے لیول پہ ہو رہے ہیں. دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ بہت سیریس لیول پر گیا ہوا ہے کام. ٹھیک ہے. اور وہ پارٹیاں نا ماننے کو تیار نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہی حل ہے, اور اگر پولیٹیکل پارٹیز ڈیفینڈ کر لیں گی تو کر لیں. سر سیریس ہو گیا بہت کم, آپ کے خیال میں کیا واقعی سیریس ہو گیا جس طرح نور اللہ صاحب بتا رہے ہیں؟ نور اللہ بہت باخبر آدمی ہے, اور روپے پیسے والے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو ان کو بہت معلوم ہوگا. میں تو آپ کو صرف بہت ریسنٹ پاس کیا ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں. ابھی جب وہ فرما رہے تھے نا کہ بھائی نون لوگ, سیاسی لوگ ہماری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایوان بالا میں لوگوں نے اپنی رائے دی, اور جب پردے کے پیچھے جا کے ووٹ دینا چاہے تو 7 ووٹ اس میں سے, یاد ہے آپ کو؟ جی گیلانی صاحب. اگر کوئی اسی طرح, اگر کوئی اس طرح سے اگر کوئی اس طرح سے صوبے بنانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ کر کے دیکھ لے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کہہ دوں کہ جہاں تک تعلق ہے اس ملک کے پولیٹیکل فائبر کا, تو وہ اس آئین اور اس آئینی بندوبست کے ساتھ نہ تو کھیلنے دیں گے,
रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस को आप वक्ती तौर पे खामोश कर सकते हैं। मैं आपसे दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ भाई सुमर, आपकी तवज्जो चाहिए। आप नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ को बंद कर सकते हैं, नाइंसाफ़ी का एहसास ख़त्म नहीं कर सकते। वो ज़िंदा रहेगा। जो आईनी तरीक़ाकार है। आपको लगता है कि ये पंजाब जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत में पंजाब का बड़ा किरदार है। पंजाब और आम जो पंजाब का रहने वाला है, पंजाब का बासी, वो रेजिस्ट करेगा? उसको सियासी तौर पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ पंजाब के साथ होगा, देखिए अगर आप इजाज़त बाद में अगर आप चाहें तो आप इसको काट दें, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ कि जब आप पंजाब का नाम लेते हैं तो उसका मतलब है ऑफिसर्स कोर में पंजाबियों का हिस्सा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स मोर दैन 65%। तो बाकी की जो 3 वफाकी इकाइयाँ हैं या अदर टेरिटरीज़ हैं जो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर है, वो मिला के जो है वो वहाँ तक नहीं आती। तो वसाइल पे जब हम कब्ज़े की, जब वसाइल पे रसाई की, जब वसाइल पे दस्तरस की बात करते हैं पंजाब के हवाले से, तो वो नूरुल्लाह की और शकील की और मेरी सर नहीं देखिए होती। बात ये है कि एक अवामी मुतालबा होता है। मैं ये तो नहीं कहता कि सूबे अवाम का मुतालबा है, लेकिन लोग निज़ाम से तो तंग हैं। इस निज़ाम ने लोगों को सुकून कोई नहीं दिया। किस निज़ाम से तंग है? सर जरा ਤੁਹਾਡੇ मुल्क च राय जे आप मुझे बताएं कि अदालतों से इंसाफ मिलता है? आप बताएं हुकूमतें अवाम की फलाह बहबूद के लिए कितने काम कर लेती हैं? अदालतों से हमें 55 में, 58 में, 72 में, 70 में, 2000 में इंसाफ मिला। नहीं मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि लोग किस निज़ाम से तंग हैं? नहीं वो इसी निज़ाम से तंग हैं। आप चूंकि एक बड़े आदमी हैं, आपको बिजली का बिल जो है वो जाके ज़रा कम करवाना पड़े, आपको जाके वासा से लेना पड़े कोई कनेक्शन, तो मैं देखूंगा कि आपकी जूते घिसते हैं कि नहीं घिसते। अल्लाह रहम करे आपके ऊपर कोई पर्चा ना हो जाए, अल्लाह रहम करे। तो फिर मैं देखता हूँ कि आपको पुलिस कितना इंसाफ देती है, आपको अदालतें कितना इंसाफ देती हैं। इस सिस्टम को ठीक करना है कि नहीं है? ये तो लोगों के मसला है कि नहीं है? देखिए निज़ाम जहाँ जहाँ ठीक हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जस्टिफिकेशन नहीं, मैं कह रहा कि ये जस्टिफाइड है। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि निज़ाम से लोग तंग हैं या लोग निज़ाम बदलना चाहते हैं, मेरा सवाल ये कि वो कौन सा निज़ाम बदलना चाहते हैं। दिस मॉर्निंग मैं बैठा अपना रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। रूल ऑफ लॉ जो है वो आइन से मुतजाविज़ कैसे हो सकता है? मैं कब कह रहा हूँ सर लोगों का मसला है, मतलब ये लोगों के मसला है। लोगों का मसला ये है कि वो 3 बार आइन तोड़ते हैं, वो कहते हैं हमने आपको रूल ऑफ लॉ देना है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मेरा मसला नहीं है, मैं तो एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आदमी का मसला तो ये भी नहीं है। आपका इशू ठीक है, बीमारी ठीक है, बात वही है। सुन ले मेरी बात सुने, सुन लो मैं नहीं, वो एक बड़ी जेनेरिक सी बात है। मैं एक बात कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह के जब हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को कहते हैं कि आपका सियासी किरदार ठीक नहीं है। अच्छा, बड़ा बारीक सा फ़र्क होता है कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज का जिक्र करते हैं तो वो फिर आपको अपनी दिफाई कामयाबियाँ गिनवा देते हैं। ये भी हकीकत है कि नहीं है? जब हम कहते हैं, सुन ले, जब एक आम आदमी की तकलीफ़ों का जिक्र करें तो फिर बात ये जमहूरियत और आइन के खिलाफ कैसे हो गई? एक ये भी तो क्वेश्चन है कि नहीं है? मसला ये है कि आम आदमी की तकलीफें दूर ही जमहूरी निज़ाम से और आइन की बाला तो सर ला लो फिर जमहूरियत ले आओ, क्यों नहीं आती जमहूरियत? इस मुल्क में हमने जमहूरियत के खिलाफ मुकदमा खड़ा कर रखा है, आज से नहीं, ये 70 साल से चल रहा है। और इस मुल्क में जो उस्ताद हैं और उस्तादों के उस्ताद हैं वो जमहूरियत के खिलाफ रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, ये मुल्क जमहूरियत के नाम पे नहीं बना, जमहूरियत के खौफ में बनाया गया है। इसके जेनेसिस में जमहूरियत से मुखालफत है। यहाँ पे जितने दोस्त बैठे हैं उनसे कोई ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएट ना हो। आप इनसे लिखवा लीजिए कि इनके पास दलाइल आमरीत के हक में ज़्यादा है, जमहूरियत के हक में ज़्यादा। वो क्या शेर है, मुझे वो जमहूरियत को छोड़े, मैं वो एक शेर है, वो पता नहीं वो क़याम का जब वक्त था तो सजदे में लोग गिर गए, कि जब खड़े होने का वक्त होता है तो मसलतों का शिकार हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब आए थे ना,
जब आए थे तो नवाशी साहब जब सुन ले 3 दफा बात। जो खड़े हुए हो तो मैं गिनवा देता हूँ, कितने खड़े हुए थे? मैं अर्ज किए देता हूँ। 17 अप्रैल 1993, हाँ 12 अक्टूबर 1999, नहीं खड़े। और ये आप फरमा रहे हैं ना, आप फरमा रहे हैं क्योंकि आप आटा किले में नहीं ले जाए गए। जिस दिन वो फारग हो गए उस दिन क्या खड़े हो ना, उससे नहीं पहले नहीं खड़े होते नहीं, हैं। ठहर ठहर 17 अप्रैल को 17 अप्रैल को वो फारग नहीं हुए थे। परवेज सुन लो सर, परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने वाला जो मामला था, नवाज शरीफ साहब तो कंप्रोमाइज कर गए हुए थे वो तो अदालत ने कहा था। जी। और उसके बाद क्या हुआ? ओहो 42 दिन खड़ा होना वकसी ना, क्यों कंप्रोमाइज की और क्या नहीं साहब? और वो क्या करता, सड़क पे आके खड़ा हो जाता, उसको सड़क से उठा के ले गए। और तो फिर सर किसने फिर आप कितने खड़ा होना सर, किसने खड़ा होना फिर? तख्त लैंड दी वारी है ने, तख्ते वारी जनाब दौड़ ला दियो यार, ये इतनी ज्यादती है कि इसका मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। दे- वरना जी, ये जी। जवाब तो इरशाद भट्टी को, राणा सनाउल्लाह को देना चाहिए था। वो राणा सनाउल्लाह को शायद इस्तेहज़ार नहीं हुआ। एक साहब रिटायर हो रहे थे जुलाई 2007 में, तो साहब काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक साहब जुलाई 2007 में रिटायर हो रहे थे और उन्होंने यूएन में नौकरी ले ली, मिलिट्री अताशी की। उसके बाद वो अगले 5 साल हमारे सर पे सवार रहे, और जब वो 2012 में रिटायर हुए तो वो भाग के चले गए और कंसल्टेंसी ले ली उन्होंने यूएई में चले गए। यार भागा नवाज शरीफ है या भागे वो हैं? भागा वो है या भागे वो हैं जिनके सर, जिनके पास आप उसने देखें, पाकिस्तान की बात ये है उसने पाकिस्तान की तकदीर ठीक करने का वादा किया था किसी से, उसने किसी से वोट लिए थे। उसने अपनी किताब में पता क्या लिखा? सर नहीं नहीं ठहरो यार, एक मिनट ठहरो ना, इस तरह ये बात नहीं, बात ये है सर कि उन्होंने किन्हें पढ़ना, किसने रोकना था? माफ कीजिएगा, फिर भुट्टो साहब ने रोकना था ना। बेनज़ीर भुट्टो ने रोका था। भुट्टो साहब के साथ क्या किया, बेनज़ीर के साथ क्या किया? क्या तकलीफ थी भुट्टो साहब से, क्या तकलीफ थी? मैं तुसी चाहते हो कि जो खराबी है वो खुद ब खुद ठीक हो जाए? मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम सियासतदान को ये मौका मिलना चाहिए कि वो आवाम के सामने सर अगर मुकदमा आज रखे। सर आज अगर सर सुन लो, एक मिनट सुन, अगर आज आपने एसएचओ से लोगों को बचाया होता, अगर पुलिस का निज़ाम आपने ठीक किया होता, आपने फिर मेरा फिर वो जो लगेगा जिस तरह कुछ बातें जो हैं वो गलत साइड के ऊपर जा रही हैं, मैं करना नहीं चाह रहा, तो हो सकता है कि ये नारा भी ना लगता कि जी कि सिस्टम को ठीक करें, उत्तो ना ऑर्डर आंदा कि सिस्टम को ठीक करें। मुझे देखे, और दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं कि सिस्टम फिर है क्या? अगर सिस्टम वही, मैं उसकी मिसालें वो नहीं देना चाहता जो सर सिस्टम ये है, सर रुकना सिस्टम ये है कि गरीब को रोटी नहीं मिल रही। सिस्टम ये है कि सिस्टम की नाकामी ये है कि आपकी जो सरकार है वो लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं कर सकी। हमारे मुल्क ये के सारा बजट कुछ का जो ऑडिट कर जिंदगी लिया आसान जाए, कहाँ करने के लगा लिए है? हो रहा है। एक सर जी, सारा कुछ जिंदगी आसान करने के लिए हो रहा है। यार मैं तो गाली नहीं कर रहा, मैं तो आपकी सारी बातों से इत्तेफाक, सारी बातों से मुत्तफिक, लेकिन बात ये है कि ये जो कुछ ख्याल आया है ये लोगों की सर जिंदगी आसान करने के लिए, ये ख्याल आया ही क्यों? सवाल तो ये है कि ये ख्याल आया ही क्यों? सवाल ये है कि तो आप कह रहे थे ना सुन लो 1 मिनट, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। शकील भाई एक मिनट दीजिए। जब शाजिया बुख्ती वाला मुकदमा सामने आता है तो मोहसिन नकवी नाम उसका क्या, मोहसिन बेग और मुबशर लुकमान कहाँ से दरियाफ्त होते हैं? शाहिद मसूद था। ये सहाफ़ी जो है ये कहाँ से दरियाफ्त किए जाते हैं जो इस मुल्क के लोगों के हुकूक पे असर डाका मारने सर जब वहीं से ये दरियाफ्त हुए हैं जहाँ से भुट्टो दरियाफ्त हुआ था, जहाँ से नवाज शरीफ दरियाफ्त हुआ था। तो फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि फिर आप जाए ना, दरियाफ्त हुए थे तो मतलब ये कि बनाए ना किसी। तो जितना गलत शाहिद मसूद है उतना ही गलत ये भी तो है ना। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ जी ਵਧਾਉਣਾ जी साढ़े बदल आठ, दो एक बात ये है कि वो क्या बड़ा मशहूर जुमला है कि खिला नहीं सकते फिर पैदा क्यों करते हो? अच्छा यार माइक मैं जरा खुदा एक ना आप अपने पास मैं माइक और रखें। गल कर रहे हैं, एक मैंने उल्ट कर रहे हैं। जी एक मिनट, 8,500 वाले को कहते हैं कि वो गरीब आदमी नहीं है और एक बंदे के 1.5 लाख रुपए पेट्रोल की प्राइस वो बढ़ा रहे हैं, फ्यूल क्या कहते हैं अलाउंस वगैरह, ठीक है। और आम आदमी के लिए हुकूमत कहती है जो 8,500 रुपए कमा रहा है वो गरीब आदमी नहीं है। देखें ये इसका स्टैंड यार एक मिनट ठहरो, देखें सर माफ़ी चाहता हूँ, बड़ा मोटा यह असूल है। मोहसिन नकवी साहब ने एक ऐसी बात की जिस तरह की बात जहांगीर करामत साहब ने की थी। नवाज शरीफ ने इस्तीफा ही लिया सर सारी बात मोहसिन नकवी साहब को भी मैं नहीं ना लिया। एक मिनट मेरी गुजारिश आप ऐसे कह रहे हैं कि गोया मोहसिन नकवी साहब को जो उन्होंने इस्तीफा लेना है वो लेके आए हैं,
انہوں نے دریافت کیا ہے مجھ سے نقوی صاحب کو؟ وجہ تھا پھر عمران بھی صاحب کیا ہے بحث کہ کو میرا خیال ہے آپ کہیں اور لے کے جا رہے جی، ہیں. آپ معذرت کے ساتھ یا تو وہ اپنا مدعا رکھ لیں، اب وہ اپنے آدھا جملہ پورا نہیں کرتے تو آپ ان کو بیچ میں ٹوکتے. میرے ساتھ یہ نہ کیجیے گا پلیز. دیکھیں اصل چیز کیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خیال آیا کہاں سے ہے. کبھی صدارتی نظام کا خیال آتا ہے، کبھی مارشل لا لگ جاتا ہے. یہ 80 سال کی بات کر رہے ہیں، مطلب بندہ کو پڑھا لکھا بھی تو ہونا چاہیے نا یار. 80 سال کب حکمرانی ہوئی ہے سیاستدانوں کی؟ 47 میں ملک بنتا ہے، اور اس کے بعد پہلا 56 میں بنتا ہے، وہ توڑ دیا جاتا ہے، 1 یونٹ لگتا ہے. اور الیکشن سے بچنے کے لیے توڑا جاتا ہے. سر مجھے ذرا وہ کر دیجیے گا. 9 سال یار اب یار انٹرپٹ نہ بات کریں کہا ہے نا بیچ میں نہیں، ٹھہر۔ اپنی دفعہ تو یہ اسی طرح ٹانگ یار آپ لاتے بعد تب میں تو جواب ہوتا ہے. دے دینا نہیں یار. آپ درمیان میں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیچ میں ضروری ہوتا ہے. آپ نے کہا نا یار 80 اگر سال آپ نظر آ نے رہے ہیں، انتہائی اہم نوعیت کے قومی معاملے پر بات کرنی ہے نا 57 تک 9 سال کیوں نہیں بنایا سر، اگر اہم نوعیت کے قومی معاملے پر بات کرنی ہے تو بجائے بحثہ بحثی کرنے کے، آرگومنٹ جیتنے کے، جی آپ کریں، گفتگو ہونے دیں. آپ کریں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ ہر دفعہ یاد رکھا کریں. ہاں جی، میں آپ سیاسی جماعتوں ہمیشہ والا حال کرتے ہیں، اپنی دفعہ انہیں میں جمہوریت ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. اپنی دفعہ انہیں جمہوریت میں یاد رکھتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اب وہ ایک شخص سے سوال پوچھا ہے، ادھر سے وہ بول رہے ہیں، ادھر سے آپ بول رہے ہیں، اپنا مدعا تو رکھے یار، یا تو سوال کر کے بولنے دیں. سر تسی اپنی اچھا گزارش یہ ہے کہ سر میں 47 سے لے کے 2024 تک کے انتخابات گنواؤں گا. ٹھیک ہے. ان انتخابات میں ناکامی کی وجہ سیاستدان یقینی طور پر ہے، نظام نہیں ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ کہہ رہے ہیں نظام کولیپس کر گیا ہے. نظام کیا ہے؟ آئین تو آپ کا جو موجودہ آئین ہے 73 میں بنتا ہے، 4 سال میں ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس میں اتنے چھید کر لیے جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو شکل ہوتی ہے آئین کی، وہ اب جا کر 2010 میں بحال ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں. ابھی اس کو 16 سال بھی نہیں ہوئے. تو نظام تو ناکام نہیں ہے. نظام کے اندر جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اس میں میں مان رہا ہوں کہ سیاستدان بھی برابر کے شریک ہے. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو خراب کرنے والے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. میکینک تو کوئی اور ڈھونڈے نا. اور ارادہ کیا ہے؟ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میکینک کا ہمیں پتا ہے، میکینک پولیٹیشین ایگزیکٹلی. لیکن اگر وہ، میں کہہ رہا ہوں نا، خود ہی خراب کرتے ہیں. ایک منٹ سر، اب وہ ان کی کمزوری یہ ہے، میں آپ کی اس بات سے کرسی کمزوری. لندن کے ایلیویٹر میں سیاستدان نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب آج آپ کو پتا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا. اس خوف سے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا یا کروایا گیا کہ وہاں تو ڈیبیٹ ہونی ہے. میں سیاستدانوں کی کمزوری کا بات کر رہا ہوں. میں آپ سے اس آرگومنٹ پہ ایگری کر رہا ہوں. میرا مدعا ہی اور ہے. مدعا یہ ہے کہ یہ جو نظام ناکام ہو گیا ہے، نظام بیٹھ گیا ہے، تو اصل اچھا اب وہ وہاں سے کیوں آ رہا ہے یہ خیال؟ یار لوگوں کی مزریز ہیں امداد سمرو صاحب. میں آپ سے 100% اتفاق کر رہا ہوں. میں اس سے آرگومنٹ ہی نہیں کر رہا نا. مزریز کس کی وجہ سے ہیں؟ پاکستان کا موجودہ جو سیکیورٹی اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے مزریز ہیں. اس میں پولیٹیشین بھی شامل ہیں، سیاستدان بھی شامل ہیں. رولنگ لیگ کا فیلئر ہے. اوکے میں ایگری. اب ان کو چاہیے کیا؟ پچھلی بار بھی میں نے گزارش کی تھی، اب بھی دوبارہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. 18ویں ترمیم جس دن ہوئی تھی اس دن سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. کیا کہا تھا باجوہ نے اور راحیل شریف نے؟ 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے امداد سمرو صاحب؟ نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں سمجھ؟ سر میں کہہ رہا ہوں میری طرف سے نواز شریف صاحب بھی جو مرضی نا، میں قطعاً میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک عام شہری ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو مسائل ہیں میرے، ان کے دونوں ذمہ دار ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سیاستدانوں پر ہے. پارلیمنٹ کو امپاور ہونا چاہیے. اگین یہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کا موجودہ آئینی اور سیاسی ڈھانچہ اور وفاقی ڈھانچہ نہیں چل سکتا، میں اس سے اگری نہیں کرتا. نہیں ایسے عمل ہی نہیں ہو رہا. عمل نہیں ہو رہا. اس پہ جب آپ عمل ہی نہیں کریں، مسئلہ تو یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جہاں جس کے پاس جتنا اختیار، جتنی طاقت ہوتی ہے، وہ اسی طرح سے آپریٹ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اور جو کمزوری دکھائے گا وہ زیادہ نیچے جائے گا. بات یہ ہے کہ میں یہ جو اکثر بات کرتے ہیں کہ یار کہ ہم اسی کدی معلوم آسی کہنا ہے. نہیں، ہم نے سب سے، چاہے سیاستدان ہو، نواز شریف صاحب کو کرسی نظر آئی، نواز شریف صاحب نے کہا ووٹ کو عزت دو پھر دے دیں گے. ٹھیک ہے. چاہے سیاستدان ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ان دونوں سے ہم نے ڈیمانڈ یہ کرنی ہے کہ بھائی آئین پر عمل کرو. آپ کے پاس ایک راستہ ہے، ایک علاج ہے، آئین پر عمل کرو، سب اپنا کام کرے. اب یہ جو نئے صوبوں کا جو ہے نا ایشو، یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں ہے. یہ عوام کے پاس جو 2-4 روپے پہنچ رہے ہیں
چاہے وہ جو صوبوں کے پاس پیسہ جا رہا ہے، چاہے نوکریوں کی شکل میں، چاہے انفراسٹرکچر کی شکل میں کوئی بہتری آئی ہے، چاہے ہاسپٹلز بنے ہیں، وہ واپس لینا چاہتے ہیں. ابھی این ایف سی نہیں ہونے دیا اس میں ترمیم، لیکن پھر بھی انہوں نے 1200 ارب لے لیا. لیوی لگا کے، آپ کو پتہ ہے لیوی کی مد میں 1200 ارب روپے، جس میں کوئی 600-700 ارب روپے صوبوں کے بنتے تھے، وہ لیوی کی مد میں لے گیا کیونکہ وہ جنرل سیلز ٹیکس تھا پیٹرول کے اوپر، وہ صوبوں سے الگ لے لیا. اصل ایشو یہ ہے کہ بھائی وہ جو اختیار، وسائل، ان کا ارتکاز واپس کرنا ہے. پاکستان کے اندر ایک نئے طرز کا، جدید طرز کا ون یونٹ بنانا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اس سے لوگ مزید دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آخری چیز جو نوراللہ صاحب نے کیا تھا نا، دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو کو جس نے بھی شہید کیا، لیکن اس کا رزلٹ یہ آیا کہ پاکستان کے اندر کوئی فیڈرل پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی. ٹھیک، پاکستان 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. چلے آج اس کا جو حشر ہے انہوں نے کیا ہے، ان کا ہوا جو بھی ہے، اوکے، اس طرح نہیں ہے نا. آج 4 صوبوں میں الگ الگ حکومتیں ہیں نا، الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کی. ٹھیک ہے. اب یہ اس سے بھی زیادہ نیچے تک جا رہے ہیں، ڈویژن سطح تک جائیں. اگر آپ پاکستان جیسا وفاق، جہاں کوئی وفاق کی زنجیر نہیں ہوگی، وفاق کی پارٹی نہیں ہوگی، صوبوں کے اندر لائزون نہیں ہوگا، مطلب لمبی بحث ہے. آپ اپنا خطرناک، آپ سی سی آئی کا کیا کریں گے، آپ سینٹ کا کیا کریں گے، آپ وسائل کی تقسیم کا کیا کریں گے، آپ پانی کی، پنجاب اور سندھ کی لڑائی، پنجاب اور سندھ کی لڑائی پانی کے معاملے پر پری پارٹیشن 1800 کی ہے. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، وہ آج تک حل نہیں ہوئی. آپ 32 صوبے بنا کے پانی کیسے تقسیم کریں گے، باؤنڈریز کیسے کریں گے آپ؟ یہ تو پاکستان کو کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو جائے گی کہ دوبارہ ہم سنبھالے جائیں گے. نہیں وہ ٹھیک بات، میں ایگری کر رہا ہوں اس بات سے. صحیح چوائس صاحب جو کہہ رہے ہیں تسی تواڈے اتفاق کر رہے ہو تسی. یہ پاکستان کے چھوٹے صوبے، یار میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بات ہے چھوٹی عید کی. چھوٹی عید پہ میں نے ایک چھوٹے صوبوں سے یاد آئی سر، چھوٹی نہیں، مذاق والی گل نہیں ہے، چھوٹی عید کی بات تھی. تو میں نے پروگرام کرنا تھا، تو میں اور نوراللہ صاحب ایک صاحب کو، بڑے جرنلسٹ ہیں، ان سے کسی کام سے گئے. تو بات کرتے کرتے انہوں نے کہا خبریں کیا چل رہی ہیں. میں کہا سر صوبے تے بڑی زور و شور نال نا کام چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو پھر پاکستان کو مرضی ہے، توڑنا تو توڑ لیں، اس کے بعد پاکستان رہے گا نہیں رہے گا. اتفاق کر دیں سر. دیکھیں یہ اس پہ نا جو صوبوں والا معاملہ ہے، ہر بندے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. وہ انہوں نے بھی ہوم ورک کیا ہوگا. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ این ڈی یو میں ایک بندہ آتا ہے، پیپر پڑھتا ہے، اور جناب جو بھی ڈیفینس یونیورسٹی جو بھی اس وقت تھی کہیں، وہ کسی کو پسند آ گیا جناب، پیپر چلتا چلتا وہ 2 صفحوں کی فائل بنی، اور پھر جناب ہر آنے والے بندے نے جناب اس کے اندر 4 صفحات کا اضافہ کیا، اور لماری بھر گئی ہے، پڑھنے آئی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے سارا کچھ جانا. یہ محسن نقوی نے تو بعد میں بات کی ہے، پہلے جو طاقتور ترین شخصیت نے بات کی ہے یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ سیاسی اجارہ داری کا بھی تو خاتمہ ہونا چاہیے نا. یہ سیاسی اجارہ داری سے کس کو تکلیف ہے یار؟ سیاسی اجارہ داری ٹھیک ہے، وہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. 2 4 5 6 دفعہ الیکشن ہوں گے تو بڑے بڑے برج الٹ نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، میری غلطی نہیں سر، نہیں میں تھوڑی نہیں سیکنڈ بھی نہیں کرنا، کیونکہ تسی خود طے کیتا کہ نہیں سر، تسی خود طے کیتا کہ کسی دی گل. اچھا سوری، اچھا وہ نہیں نور اللہ میرا پڑھا. اچھا جی، اچھا جناب تسی خود اصول بنائے نے، یہی کم سیاستدان کرتے ہیں. یس، یہی جمہوریت کی بالادستی کی باتیں. اب بھٹو صاحب آپ نے خود فرمایا کہ وہ کہاں سے آئے، نواز شریف کہاں سے آئے، ٹھیک ہے نا، انہی کے. اور پھر عمران خان صاحب جب کھڑا ہونے کا وقت آتا ہے، عمران خان کتوں ہے، کھڑا ہونے کا وقت آتا ہے تو یہ پھر اب دیکھیں جب جو کیا نام تھا، غلام اسحاق خان، وہ دعوت اس وقت آئین یہ تھا کہ دعوت دیتا ہے صدر کسی ایک ایم این اے کو کہ آپ حکومت بنائیں. وہ دعوت نہیں دے رہا تھا. پھر کیا ہوا تھا؟ جو مزاحمت کا ستارہ سمجھ کے ہم نے جن کو ووٹ دیے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کے گھر گئی، ایوان صدر گئی، سارا کچھ معاملہ پھر ان کے ساتھ کیے گئے وعدے. پھر اندر کا ایک وہ مزاحمت کار بھی ایک اٹھتا ہے بار بار. یہ نواز شریف صاحب بھی مطلب واقعہ پہ جو انہوں نے بتایا بہت دفعہ انہوں نے کی ہے. پھر جب پرویز مشرف خود یہ سمجھ رہا تھا میں کمزور ہو گیا ہوں اور یہ کاف لیگ سے وہ جان چھڑانا چاہ رہا تھا،
ਕਾਫ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਦੀ ਚ 10 दफा कहा था, 10 दफा। हाँ परवेज तब इलाही तब एनआरओ और क्यानी के साथ मुलाकातें दुबई में किसने की थी? इन्हीं सियासतदानों ने की थी। इन्होंने एनआरओ किया था, इन्हीं के लिए कानून आया था। उसमें नवाज शरीफ को बाहर रखा गया था, बाकी सबको जनाब माफ कर दिया गया। वो एनआरओ किसने किया था? वह उधर मसाक जमहूरियत किया हुआ है, उधर वो किया हुआ है। ये और दूसरी ये जो बात है ना सूबों वाली, मैं बड़ी मादरत के साथ बात करूंगा। ये आपको याद है कि फैसलाबाद में बनना था हाई कोर्ट का बेंच, और वहां बड़ी तहरीक चली हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीकें, ये वो सारा कुछ धरने हो रहे थे, धरने हो रहे मैं और आप गए हाँ तो जिनके शाम के हम तो लेट आते थे वहाँ जनाब वो जो रिट ब्रांच फलाम ब्रांच वहाँ जनाब तूड़ो पे ने जनाब जड़े ने उत्थे एहलकार पसीने छुट्टे ने जनाब फाइलां इधर जा रहे हैं इधर जा रही हैं लिस्टां बन रही हैं। उस वक्त इस तरह कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता था ना, आपको याद होगा। तो अच्छी कि की हो रहा कोई बोल नहीं रहा, दस ही कोई नहीं रहा, बड़े गुस्से च काम करी जा रहे हैं। तो मैं और इमरान शेफ को चल गए उनके पास, फलक शेर साहब के पास। तो उसके चीफ जस्टिस थे वो। एक हाँ चीफ जस्टिस एक की हो रहा उनके वेले बैठे से मैंने कैसे कम चला दो ये उसने कहा। लेकिन वो सारा मामला था ऊपर से ना, वो आया था गवर्नर की तरफ से, वो आई थी राय मांगने के लिए ना, समरी सुमरी आई हुई थी कोई कि वहाँ बेंच बनाना चाहिए, क्योंकि वो आइन में ये है कि गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट और कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस वो नया बेंच बन सकता है। वो आया हुआ था। तो फिर दूसरे तीसरे दिन वो इन्होंने लिख के भेज दिया, इन्हें वहाँ तो पता नहीं 1500 कितने केस हैं टोटल फैसलाबाद में, जो सारा वो इकट्ठा कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया, उनका जनाब ये जो कर रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबे ये वो कि जनाब बनाए बेंच, ये लाहौर असगर गिल था, पता नहीं कौन था यहाँ लाहौर में, मुझे आपको एग्जैक्ट याद नहीं कौन प्रेसिडेंट था। वो कहते हैं बाद में आके ये कहते हैं कि नहीं फैसलाबाद बेंच नहीं बनना। वो कहते लाहौर ये नहीं बन दे रहे सी कि इन्हों की वकालत मर जानी है। फैसलाबाद ये इसलिए चाहते सी कि साडी वकालत चलेगी उत्थे हाई कोर्ट आ जाएगी, ये चाहते साढ़े हाई कोर्ट फैसलाबाद वाले केस मर जाने हैं। ये यानी कि अंदर से ही ऊपर रोला पै रहे थे कि जनाब ओके ठीक है। हाँ। अब ये जो रोला पड़ा हुआ है कि जनाब नवाज शरीफ भी मान गया है और वो शहबाज शरीफ भी मान गया है और पता नहीं क्या बातें चल रही हैं। हाँ। अंदर खाते कल मेरी एक साहब के साथ बात हुई, उन्होंने कहा ना ये हम सूबों के खिलाफ नहीं है, लेकिन आईनी रास्ता होना चाहिए। आईनी रास्ता जो आइन में दिया गया है कि जनाब पहले 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट पास करे, फिर सूबे की असम्बली जो वो पास करे। वो कहते रेफरेंडम कोई नहीं। हाँ। ये देख अब ये देखें जो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हाँ हाँ हूं, ठीक है ना। वहाँ की हेड नहीं। ये मामले हो सकते हैं हाँ। कि आपकी जो मुतलका वजारतें हैं वही लिख के भेज दें जनाब ये रेफरेंडम के जरिए नहीं हो सकता, क्योंकि आइन में दिया गया तरीकाकार, आवाम के पास जाने की जरूरत नहीं, पहले असम्बली से तो करें ना जनाब, 2/3 जो भी हाँ। रेफरेंडम का रास्ता भी है। हाँ। लेकिन यार मुख्तलिफ तरीके जो है वो मौजूद हैं, यानी कि इस मामले को डिले करने के, फिर कहने तमाम जमातों के जो है इत्तफाक़ राय जो है वो होना चाहिए। ये जो वैसे मैं ज़ाती तौर पे ये तो लगता सूबे नहीं बन सकते। जो मुझे मैं कल की परसों की बात कर रहा हूँ, हाँ। परसों जो मैंने कंसीव किया है हाँ। मैं आपकी इमैकुलेट कंसेप्शन को उसमें ये है कि ये जिन लोगों के बारे में आप समझ रहे हैं ना कि जनाब ये डिग पईयां पार्टियां लम्बे पै गईयां, घड़े दी मच्छी आ, हाँ वो शायद फिसल जान, शायद फिसल जाए, नहीं होना एक अद्धी पार्टी ਜਿਹੜੀ है ਉੱਤੇ ਫਿਸਲ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਬਲਾਵਲ नहीं बिलावल घड़े दी मच्छी नहीं है ना, बिलावल ते मुजाहमत वाले ने ना। अच्छा इधर मुजाहमत करनी है ना। ओके बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੱਛੀ ਅਗਰ ਫਿਸਲ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। वैसे ना ये एडा आसान नहीं है जिन्ना। एग्जैक्टली ये बात दुरुस्त है। कल जेड़ा फैसला होया ना सिर्फ एक जुमला, कल जेड़ा फैसला मरीम नवाज साहब ने किया है बलदियाती इंतखाबात की मंजूरी का, ये भी सूबों के अगेंस्ट एक फैसला है। हाँ पंजाब से बिल्कुल ऐसे ही। 2/3 वाले कि चौधरी साहब ने जो बात की उस पर एक छोटा सा बता दूं सिर्फ कि मुझे वो समझ नहीं आ रहा था परसों जो मजमून छपा हसन रज़ा साहब का दुनिया में, कि वो एक अहम शख्सियत ने उन्हें बताया कि 150 MNAs उस अहम शख्सियत के साथ राब्ते में है और 130 MPs भी।
اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ابھی تو انہوں نے ورکنگ نہیں کی, ویسے ہی خود سے ہی ان سے رابطے میں ہے, تو کام تو بہت سارے لیول پر ہو رہے ہوں گے نا. ہاں لیٹس سی. اس ملک میں جمہوریت نوازوں کا اور جمہوری کارکنوں کا ایک المیہ ہے کہ جمہوریت کے بارے میں بات کرنا تو بہت مشکل ہے. جہاں پہ ہم اپنی بات کو منطقی انجام تک لے جانا چاہتے ہیں یا کہ ہم کسی کلپٹ پہ انگلی رکھنا چاہتے ہیں, ہمارے منہ پہ ایک لفظ ہوتا ہے, سمر شاید آپ نہ جانتے ہو, چکو, ہمارے منہ پہ لگ جاتا ہے چکو. اس ملک میں جمہوریت دشمنی کے نام پہ اس ملک میں ایک اور بھی ذریعہ ہے, وہ مناسب نہیں, وہ مجھے منع کیا ہوا ہے نور اللہ صاحب نے کہ ان کا نام ہے. ان دو پشت پناہیاں ایسی ہیں جہاں پہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیں, ہمارے منہ پہ چیکو لگاؤ, چونکہ ہم قومی مفاد کے خلاف اس سطح پہ بات نہیں کر سکتے جس سطح پہ قوم کے دشمن بات کر سکتے ہیں, اور کرتے ہیں. اچھا جی, یہ ولید صاحب چونکہ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں, یہ کہ مرزا مجاہد صاحب ہیں 4739, انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ کیا نئے صوبوں کو چلانے کے لیے یہی غلاظت بری افسرشاہی چلائے گی تو پھر صوبوں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر؟ دیکھیں بات تو یہی ہو رہی نا کہ لوگ وہی ہیں, چھوٹا نظام چلانا, بڑا چلانا انہوں نے ہی ہے. ہاں, اگر بڑا نہیں اچھا چل رہا تو چھوٹا کیسے چلے گا؟ لیکن اس میں مقامی حکومتیں جو ہیں, اگر صوبوں کی بات اگر سائڈ پہ رکھیں یا انتظامی یونٹس سائڈ پہ رکھیں, تو مقامی جو حکومتیں ہیں اس کے بہت سارے لوگ پروپوننٹس ہیں, حمایتی ہیں کہ مقامی حکومتیں بننی چاہیے صحیح, اگر لوگوں کے مسائل حل کرنے, اور مستقل آگے نظام یہ چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کی جو چھوٹے موٹے شکوے ہیں وہ دور ہوتے ہیں. پھر وہی گل, پھر سارے نے غصہ چڑھ جائے گا کہ سیاستدان جو ہیں وہ مقامی حکومتیں کیوں نہیں, سیاستدان ہی چاہتا ہے, ایم این اے ایم پی اے چاہتا ہے, ہاں ایم این اے ایم پی اے چاہتا ہے کہ اگر مقامی حکومتیں بن گئیں تو یہ گلی محلے میں نہیں بناؤں گا تو ووٹ کیسے لوں گا. لیکن ان پارٹیز کو کہ اتنے بڑی بڑی پارٹیز دونوں, خاص طور پہ سندھ میں تو ہے آلریڈی, لیکن یہاں پر نظام, ہاں لیکن یہ کہ پھر بھی ہونا تو چاہیے. اگر کراچی میں جہاں پہ حکومت ہے جماعت اسلامی کی تو ان کو فنڈز تو مل رہے ہیں, یعنی کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ فنڈز دیں گے ہی نہیں ان کو. تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم تو چلے گا نا. سب سے اہم بات ہے کہ انہی مقامی حکومتوں سے ہی نئی لیڈرشپ بھی ملے گی جس کا پاکستان میں فقدان ہے. صحیح. اچھا سر, یہ وجاہت صاحب سے کسی نے سوال کیا ہے. اچھا, وجاہت صاحب سے سوال ہے, کیا اداروں میں اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے ارتقاء ہونا ناممکن ہوتا ہے؟ اگر فوج جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی جانب راغب ہو تو کیا وہ بہتر ملکی فوج نہیں ہونی چاہے گی؟ کیا تاریخ میں اکثر اوقات عمرانی پیش رفت کے لیے اختیار استعمال نہیں کیا گیا؟ کیا پچھلے تجربات ناکام ہونے کا مطلب یہ ہونا لازم ہے کہ ایک اور تجربہ بھی ناکام ہی ہوگا؟ میں بتا دیتا ہوں, میرا نام ہے کہ اس لہجے میں بات صرف ایک بندہ کرتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اس ملک میں جس کو اپنے حالات بہتر بنانا ہو وہ 1992 سے ماسکو میں جا کے بیٹھ جائے بس. اچھا ٹھیک ہے, میں نے جواب دے دیا جس کو دینا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ ہے ہی نہیں کوئی. اچھا, یہ حیدر عمران صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپریشن کلین اپ کا آغاز بیوروکریسی افسرشاہی سے کرنا چاہیے. کی کہتے ہو؟ 58 میں کر کے دیکھا, 70 میں کر کے دیکھا, بھٹو صاحب نے 1300 نکالے, 303 عجائیہ خان نے نکالے, اس سے پہلے 98 سیاستدان ایوب خان نے نکالے, بیوروکریسی نکالی. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو بنے بنائے سسٹم میں سے جو اور آپ کو پتہ ہے وہ فہرستیں کیسے بنتی تھی, جس کو اپنا انتقام لینا ہوتا تو وہ نام ڈال دیتے. فہرستیں بن گئی ہیں نئے آنے والوں کی بھی. ہاں, یہ شرارت کر رہے ہیں سر. من حیث القوم ہمارا جو مزاج ہے, اب وہ کہاں سے لے کے آئے سر کہ جو پارسا ہوں. اچھا, یہ ہم ہی سے لوگ آئے ہیں نا. اور آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں سر, آپ چھوڑیں بیوروکریسی کو. میں سمجھتا ہوں جو بیوروکریسی میں مطلب اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن وہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کردار اچھا نہیں ہے, کرپشن بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن ذرا آپ سڑک پہ نکل جائیں, آپ کو نظر آئے گا کوئی ایک بھی ایماندار. سر آپ کہیں سے فار ایگزامپل آپ نے ابھی چونکہ مینگو کا سیزن چل رہا ہے, آپ کہیں سے 5 کلو اس کو کہیں مجھے مینگو دے, سر وہ 5 کلو پورے نہیں ہوں گے, کم ہو جائے. مینگو کا سیزن جا رہا ہے,
ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। हाँ, अच्छा ठीक है, तो सर ये पूरी कौम का इशू है, हाँ ठीक है। तो मेरा ਅੱਛਾ ख्याल है ਚਲੋ कि इसकी ਛੱਡੋ पूरी- ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ? नहीं, सूबे नहीं, सूबे मेरा ख्याल है कि बन सकते ही नहीं है। देखिए रास्ता तो वही ना, वो जो चौधरी साहब ने बताया ना सर, अब उस तरह तो नहीं बनने, आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो नहीं बनने, उसके लिए तो आपको आईनी रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर वो आपको कोई बाजू मरोड़ना पड़ेगा, फिर आपको कोई ऐसे हालात पैदा करने पड़ेंगे कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ को उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं तो वो की हालात पैदा नहीं हो सकते? नहीं मेरा नहीं ख्याल अभी कोई इस किस्म की सिचुएशन है या ऐसे हालात हैं कि ऐसा हो। हाँ, लेकिन ये जो बात की जा रही है ये ऐसे ख़त्म नहीं होगी कि आप कहेंगे ठीक है जी वो मामला आया गया, नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यार और पार्टियां तो इसका बहुत एहसास सीरियस है वैसे। बंदोबस्त किया जा इमरान साहब इसका एहसास नहीं सर, अब मुझे बात करनी नहीं आप करें, उनको मैंने सोचा नहीं, नहीं, बाद आप- में। सॉरी यार क्या है, एक बात मैं बता सकता हूँ, हाँ बाद करें। में बताऊंगा। सॉरी। अच्छा, अब देखें ना, मरियम नवाज साहबा ने हाँ। अचानक उन्हें ख्याल आया, वो काबीना के एजेंडे में शामिल कर लिया 12 अरब 54 करोड़ वो ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, इतनी, मतलब अब क्या, अब क्यों? मतलब टाइमिंग देखो ना, मतलब ये भी तो कोई गल और नहीं सर, साथ में ये अब लिख लें, इसके बावजूद ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अगर अच्छा। ये मामला इस तरह से टल गया ना कि चलें जी ठीक है, वो जिस तरह एक मीटिंग के बारे में महर बुखारी साहबा ने वो ट्वीट हाँ, किया, हाँ, जिसमें एक इंतहाई अहम बा इख्तियार शख्सियत, अब वो कौन सी बा इख्तियार हाँ, शख्सियत जाहिर है है। कि वज़ीर आज़म मौजूद हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म मौजूद हैं और उनके सामने एक इंतहाई बा इख्तियार शख्सियत जो उनको बता रही है, बल्कि उनको कहा जा रहा है कि जी ये तो होना ही होना है ना, हाँ, इस पे तो बात भी नहीं की जानी। हाँ, आपकी हुकूमत जो है वो सेव है। तो सर जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि ये जो 32-33 सूबों वाली बात की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायलॉग जो है वो स्टार्ट होना है, अच्छा, और कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। और दरमियानी रास्ता जैसा कि तमाम दोस्तों ने जिक्र किया, इससे पहले भी हम करते रहते हैं कि यार वो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम हो सकता है। अब 18वीं आईनी तरमीम का कारनामा आपने अंजाम दिया, नहीं वो मोहसिन आपने नकवी कहा साहब जी तो हमने- कह रहे हैं 18वीं, वो 18वीं नहीं, ये उन्होंने कहा लोकल बॉडीज बन के उससे नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। सर जी हुण मान जान, हाँ, मतलब अभी कहते हैं कि ठीक है जी आप कर दें तो ठीक है, तो फिर तो कोई बात भी शायद नहीं करेगा ना कि जी आपका सिर्फ मतलब आपका ऑब्जेक्टिव ये है, तो फिर तो वो उस पे भी आपको नीचे लेके आएंगे ना। इसलिए वो कहेंगे जी ये जो है वो सूबों वाले मामले पे चलेगा, और ये जो लोकल बॉडीज़ वाला मामला है, अब उस पर अगर ये डिबेट होती है, हो सकता है कोई सिस्टम ऐसा ले आए, लेकिन सर ये सच है, आप पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अगर चेक करें, हाँ। लोग समझते हैं, अब मैं परवेज़ मुशर्रफ का हमायती नहीं हूँ, लेकिन सर परवेज़ मुशर्रफ का वो जो लोकल बॉडी सिस्टम था ना, लोग उसे बेहतरीन सिस्टम मानते हैं। लोगों हाँ। को भी बहुत लोग नहीं सर सुन लेना मेरी बात, लोग कहते हैं कि डिलीवरेंस थी, लोग कहते थे डिलीवरेंस थी, सिस्टम देकर गए हमें। और फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के बाद जिनकी परवेज हुकूमत आई, मुशर्रफ साहब के होते हुए वो चेंज कर दिया था कानून कुछ लेकिन इतना नहीं ना, लेकिन जब शहबाज साहब की हुकूमत आई उसको बिल्कुल गैर मुसर कर दिया गया। शायद इन्होंने अपने ही मेयर को जो है वो बेख्तियार कर दिया, फिर उसके बाद ख़त्म कर दिया, और आज के दिन तक इलेक्शन ही ये रीजनिंग है। वो जो सही। बात इमदाद साहब ने की है ना कि जी वो बात कहाँ से आई और वो कौन होते हैं, मैं सर, कह ये रहा- रीजनिंग है ना, अगर ये ना वो रीजन पैदा करें शायद बात भी ना हो। मैं जरा इमदाद सुमरू साहब से पूछना चाह रहा हूँ, आप कुछ बता रहे थे मैं बता रहा हूँ कि कि- एक और प्लान बी भी बनाया गया है। अच्छा जी, जी सर, की उसमें पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब बहुत बोले ने, भी दस दिन ना रही ज़ाहिर है उसके पीछे एक तो अपना उनका जो वो तो सीधा ही हो गया। हाँ ज़ाहिर है उन्होंने होना है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन मेरी आला तरीन हुकूमती शख्सियत से बात हुई थी, अगले ताकतवर तरीन शख्सियत से नहीं हुई, नहीं आला तरीन, आला तरीन, अच्छा ठीक ताकतवर से सियासतदान बेचारा कहाँ होता है, ओके। नवाज शरीफ के सामने कोई और ताकतवर तरीन बैठा था। ठीक है, तो वो सर वो उनसे मेरी बात हुई थी, तो जरदारी साहब ने उनको कहा था कि जी ये हम नहीं होने देंगे, ओके, क्योंकि वो फाइलें शाइलें भी तो खुल रही हैं ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है पहले भी जेला देखे हम देखेंगे, सदारत भी अगर गई तो कोई गल नहीं, अगर कौन सा पहली बात हुकूमत है? भी गई तो कोई बात नहीं, कोई हाँ। मसला नहीं है, तगड़े रहो। फिर वो निसार कोड़ो साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ठीक, आज बिलावल भुट्टो ने अरस्तू कह दिया अपने बड़े भाई को, हाँ, देखे ना मामला इस हद तक गुस्से में चले गए ना। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा कि अरस्तू जो है वो सुकरात सुकरात, हाँ, अच्छा जो मैं दूसरा बंदोबस्त बता रहा हूँ ना जी, आपको, जी। देखिए तहरीक इंसाफ के साथ अब अंदर खाते बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की तकरीरें जो नूरुल्लाह साहब कह रहे हैं ना पुरानी तकरीरें आएंगी, इन्होंने मेरा व्लॉग सुन के आपको बात बताई होगी, मैंने व्लॉग में चलाई है। अच्छा,
عمران صاحب کی پرانی تقریر، عمران خان کی پرانی تقریریں ہیں جس میں کہتے ہیں ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਬੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ सीरियस इशू पे वो बात कर रहे हैं, डिस्कस अच्छा آپ بات مکمل کریں۔ بوڑھے ووٹوں کے میں تو اچھا سر تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ عمران خان صاحب کی 2 ستمبر 2022 کی تقریر سرگودا کی کہ میں چاہتا ہوں 32 صوبے ہوں، ٹھیک ہے، پھر این ایف سی ایوارڈ کہتا ہے میں چاہتا ہوں اس کو تبدیلی ہو، ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਤੇ 37 ਬਣਵਾਉਣ ਡੇ ਸਨ ਨਾ ਤਾਰਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ। ہاں این ایف سی ایوارڈ کہتا ہے میں چاہتا ہوں اس میں تبدیلی ہو، صوبوں کے پاس زیادہ پیسہ جا رہا ہے، 18ویں ترمیم کے ساتھ تو پاکستان چل نہیں سکتا ہے عمران خان صاحب کی گفتگو۔ یہ صوبے ہیں کہ اب یہ دونوں ایشوز جو ہیں ہاں یا تینوں ایشوز، ایون عمران خان صاحب پارلیمانی جمہوری نظام کے حق میں بھی نہیں ہے، صدارتی نظام، صدارتی نظام کے حق یہ میں، تینوں چاروں ایشوز ہیں جو وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کے خلاف ہاں جو سوچ ہے وہ عمران خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے کیا؟ تو پھر عمران خان صاحب آ رہے ہیں، اب یہ کرنے کا جو ہو سکتا ہے ممکن ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہاں وہ یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نہیں مانتی، کیونکہ انہوں نے کرنا ہے آرٹیکل 24 اور 2394 میں ترمیم، وہ ختم، صوبوں کا اختیار ختم کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ان کا کوئی آسان شرائط پر معاملات طے ہو گئے ہاں تو پی ٹی آئی کے پاس 78 ارکان اتحادی ملا کے ٹانکا فٹ ہو جائے، ٹانکا فٹ ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے 74 ہیں، 74 ادھر چلے جائیں گے، 78 ادھر آ جائیں گے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، اوکے یہ ہوگا۔ اور ایک چیز جو صاحب میری رہنمائی کرے، میرا خیال ہے آئین میں ترمیم کے لیے سینٹ سے تو 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے ہوتی، چاہیے ہوتی ہے، سینٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، وہاں بھی پی ٹی آئی بیٹھی ہے نا، وہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بندوبست۔ چیز ایک تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ آئیڈیل کنڈیشن یہی ہے کہ عمران خان کو ڈیل کیا جائے، اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ اچھا تازہ ترین آج کی جو صورتحال ہے، یہ پروگرام تو مطلب کل آ رہا ہے، جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے، چوک بند ہے، اور وہ لاہور میں ایسی جگہوں پر بیٹھ گئے ہیں جس کی وجہ سے پورا شہر چوک ہو گیا ہے، ہونا ہے، ہوا ہوا ہے۔ 510 مقامات پہ پاکستان بھر میں انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یار کوئی سیاسی جماعت اتنی تمیز نہیں کرتی کہ آپ کو احتجاج کرنے کے لیے کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں۔ اچھا جو بھی حکومت میں ہوتا ہے نا اس وقت انہیں یاد آتا ہے یہ کام، اور جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو جماعت اسلامی کی چلی رہی نہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں نا یار، یہ سیاسی جماعتیں نہیں کام کرتی ہیں، یہ سیاسی جماعتیں نہیں کام کرتی ہیں، لوگوں کی، ان کا فوکس لوگوں کی آسانیاں ہے ہی نہیں۔ جماعت اسلامی سیاسی جماعت ہے نا، پتہ نہیں کیا جماعت ہے، میں ویسے پوچھا یار، پتہ نہیں کیا ہے، اسلامی جماعت ہے، اچھا ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ ہاں اچھا جو نوکریوں کی بات ہو رہی تھی نا، نوکریوں کی بات ہو رہی تھی، ہمارے ملک میں حال یہ ہے کہ حکومت نے چھوٹی نوکریاں ختم کر دی ہیں، کلرک سے نیچے جو ہے نا وہ ہیلپر اور ڈرائیور وغیرہ، نہیں بڑیاں نوکری نے سی گل کی، نہیں میری سن تو لے نا، میرا پوائنٹ تو سن لے، وہ تو رہیں گے نا، وہ تو ہم زیادہ پوسٹیں بنا رہے ہیں نا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی پوسٹیں جو ہے ڈرائیور اور یہ اس قسم کی ہم ختم کر رہے ہیں، آسٹیرٹی، قوم کی بچت کرا رہے ہیں، اور وہ جو بیچارہ غریب آدمی کو جس کو نوکری مل جاتی تھی وہ ختم کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کے لیے گاڑیاں، ڈبل کیبن، ڈالے، اور ان کے پیٹرول الاؤنسز، وہ جوڈیشری میں ہے، بیوروکریسی میں، ان کو دھڑا دھڑ دیے جا رہے ہیں، اس میں آئی ایم ایف یا کوئی پابندی نہیں لگاتا، یہ کر رہا ہے۔ اچھا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو نوکریاں چھوٹی ختم کر رہے ہیں، مثلا میں ایک ادارے کو جانتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈ ہاک وہ جو ہے نا ڈیلی ویجز پہ بھرتی کر لیں ڈرائیور، جس ڈپارٹمنٹ کی گاڑی وی وی آئی پی موومنٹ میں جاتی ہے وہاں پہ آپ کوئی سیکیورٹی کچھ نہیں کر کے آپ ڈیلی ویجز پہ ڈرائیور لے کر اس میں شامل کرا دیں اس کانوائے میں، یہ حکومت کو قابل قبول ہے، لیکن اور بڑے بڑے افسروں کو ساری مراد مل رہی ہیں، اور جو چھوٹے جہاں پہ غریب آدمی کی نوکری تھی وہ ختم کر رہی ہے گورنمنٹ، اور پھر کہتے ہیں کہ سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے۔ جو صاحب وہ ایک ریڈ لائن تھی مریم بی بی کی، وہ 2 خواتین تھانے میں مر گئی ہیں، اور ایک کوئی بچی کے ساتھ کوئی ذہنی معذور ہے، اس کے ساتھ کوئی اے ایس آئی تھانہ غازی آباد الزام ہے کہ اس نے زیادتی، اس کا نام ایسے جو الزام ہے، ٹھیک ٹھیک، یار یہ دیکھیں میں نے تو اس پہ کہا تھا، مریم سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا ہاں کہ جناب قیامت کتنے بجے، اوکے ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ الزام جو ہے وہ اب دیکھیں وہ جو ہے نا اس بچی کا جو گفتگو ہے اور جو تصویر ہے اس کی جو ویڈیوز اس کے لوگوں نے ظاہر ہے، وہ بھی ایک بس وہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں اپنی ویورشپ کے لیے لوگ جناب پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ یہ جو ایسی خواتین متاثرہ خواتین وہ ہمارے سامنے وہ موجود ہے، وہ والا جو موٹر وے والا، کہ وہ کسی کو پتہ چلا کوئی تصویر، ہمارے پاس تصویر آئی ہوئی تھی، جی جی، ہم نے نہیں چلائی، نہیں وہ ہاں ایسا ہی ایسا اس وقت
चलनी नहीं वो सारा कुछ उसका ना वो अब वो लेके अब वो देखे, अगर वो बच्ची को अगर देखे तो फिर तो उसका जो किरदार है ना वैसे भी वो बड़ा नफरत अंगेज अगर है मुबैना तौर तो आपको उस बंदे से मजीद घिन आएगी। वो जो ASI है, अब इसमें जो इसके मैं ये समझता हूँ कि इसमें वो हाइप भी क्रिएट नहीं करनी चाहिए मीडिया पे, और ये मीडिया ट्रायल भी नहीं होना चाहिए। तो वो जो उसके DNA है और दीगर मेडिकल टेस्ट वगैरह है, और कल 4 दिन के लिए उसको दिया है पुलिस के हवाले द्वारा रिमांड दिया है उसको वही टेस्टों वगैरह के लिए, तो वो उनको भी देखना चाहिए। और ये भी नज़र रखनी चाहिए अल्लाह काम को कि यानी कि पुलिस वालों से ऊपर वाले जो काम है उनको, मरियम नवाज शरीफ को, कि जनाब वो कहीं वहाँ कोई ऐसी हेरा फेरी ना हो जाए जिससे उस मुलजिम को फ़ायदा हो। ये सारी चीज़ें देख के तो मैं तो यही थाना ने पूरा ही मुअत्तल करता सी ना मेरा हाल पूरा थाना CCTV वाले कहाँ गए? वो CCTV वालों का, अगर CCTV वालों जरा ब्रेक देती है। CCTV वालों का केस उस वक्त बनता है जब वो सबूत सारे इकट्ठे हो, और मेडिकल वगैरह आता है तो उसको दे दे CCTV कराची में को 1.5-2 साल की बच्ची के साथ जाती उसको कत्ल कर दिया गया। मतलब ये समझ नहीं आती कि ये क्या किस तरह मरीज मुआशरा कायम किया है मेहनत करके। जी हाँ, किसने? हम सब ने किया है। और उसमें नूरुल्लाह बात कर रहे थे, नूरुल्लाह आपको बहुत मसला हो रहा था छोटे लेवल के मुलाजमीन की तरह। अभी एक बड़े अखबारी इदारे ने 150 बंदा किया है और सबके सब जो गरीब लोग हैं। हाँ, तो बिल्कुल गलत किया। और जो मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ, जो वादे करती है वो अखबारी इदारे ने, वो उस अखबारी इदारे ने अवाम से कोई वादे नहीं किए थे, वो बिल्कुल गलत किया अखबारी इदारे ने। लेकिन हुकूमत जो इस काम के लिए आती है, लोगों को रोजगार मुहैया करना जिनकी जिम्मेदारी है, उनका काम जो जॉब्स खत्म करना नहीं है। आपका पॉइंट आ गया, आपको पॉइंट है जी सर। ये जो साइको टाइप के लोग हैं, जहनी मरीज जी, जो इस तरह के बच्चियों या इस तरह काम करते हैं, वो पूरी दुनिया में, हाँ, बाहर भी ऐसे हैं लोग। आपने रिपोर्ट पढ़ी होंगी, स्कैंडल आए होंगे, हर जगह होते हैं। लेकिन ये कि कानून जो है ना उसका होना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि वहाँ पे अगर यह हुआ है तो फिर सज़ाएं मिली, तो यहाँ भी सज़ा मिलनी चाहिए। और एक बात पुलिस अफसरों से भी पूछ लेनी चाहिए, उनके पास ज़्यादा मालूमात होती हैं कि जब मखसूस जगहों पे, हसास जगहों पे छोटी उम्र के बच्चों के साथ यही नाइंसाफ़ी होती है तो पुलिस अफसरों के पास सिफारिश लेके कौन पहुँचता है? चलिए, ये आपने बात ज़रा गहरी की है, इसको मैं बाद में आपसे समझूंगा कौन सिफारिश लेके पहुंचता है। तो अगले हफ्ते तक तो सूबे नहीं बन गए कि बन जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। बहरहाल ये काम ठंडा पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों का यहाँ पर ख्याल है कि सूबे जो हैं वो नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ दोस्तों का ख्याल है कि ये आईनी बंदोबस्त में नहीं, ज़्यादा खतरनाक गल तुम एंड उत्ते कर रहे हो। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सूबे बनेंगे नहीं बनेंगे, किस तरह बनने चाहिए और क्यों नहीं बनने चाहिए। जो भी आपकी राय हो वो हम शामिल करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।